أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ اے برادران قوم، تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا. کہ پھر بھی تم اتنے بے لحاظ ہو گئے کہ تمہیں غیر اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. منکر سرداروں نے نوح کے مقابلے میں آواز اٹھائی کہ بھائیو، یہ تم جیسا ایک آدمی ہو کر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا ارادہ تم پر فضیلت اور اپنی بڑائی جمانے کا ہے. اگر اللہ چاہتا تو پیغمبری کے کام کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا تھا. جیسی بات یہ کرتا ہے، ہم نے پہلے کے اپنے باپ دادوں میں ایسی بات نہیں سنی. ارے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو پاگل پن کا شکار ہے. ایک وقت انتظار کر لو، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. نوح نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب، انہوں نے میری بات کو جھوٹ بتایا، اب تو ہی میری مدد فرما. ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ایک کشتی ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق تیار کرو. بس جیسے ہی عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آنے کا وقت ہوگا تو فوراً تنور یعنی روٹی پکانے کے چولہے سے پانی ابلنے لگے گا. تب ہر جوڑے میں سے 2 عدد کو تم اس کشتی میں سوار کر لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر ان کو اس کشتی میں سوار نہ کرنا جن پر عذاب کا فرمان ہم نے پہلے سے جاری کر دیا ہے. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے اب کوئی رعایت کی بات بھی مت کرنا کہ ان سب کو ڈبا ڈبا کر مار دیا جائے گا. بس جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں سوار ہو چکو تو الحمدللہ کہہ کر پکار اٹھو کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی. اور یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب، مجھے اس کشتی سے جب نیچے اتار تو برکت کی جگہ اتار کر مہمانی کیجیو کہ تو سب سے اچھا مہمان نواز ہے. اس واقعے میں بڑی نشانیاں اور عبرت ہے اور ہماری طرف سے یہ ایک بڑا امتحان تھا. پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا ہونے کا موقع دیا. زمین میں نوح کے بعد پھر جو انسانی آبادی کا سلسلہ جاری ہوا تو ان میں بھی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ بندگی اور عبادت صرف ایک اکیلے اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی بھی غیر تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. تو کیا اب بھی تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟